السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف 7 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 59 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے اس زمین اور آسمان کو 7 دن میں بنایا اور پھر عرش سے اس کا انتظام سنبھالا، اور اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، اور اس نے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے، ان سب کو تمہارے لیے کام میں بھی لگا دیا اور اس سے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ سورج کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہماری جو فصلیں ہیں اس کے مطابق ہم زمین میں بیج لگاتے ہیں، اس کے مطابق ہم موسم کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، اس طریقے سے ہم جو اس کے فائدے اٹھاتے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخرات کہا ہے کہ تمہارے تسخیر تم کر سکتے ہو اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے سورج کو کنٹرول کر لیں گے اور جب دل کرے گا چلو بھئی اب آن کر دیا، اب آف کر دیا، اس کو تسخیر نہیں کہتے، بلکہ اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نظام کا ہم ان ساری چیزوں کا بینیفٹس جو اٹھا سکتے ہیں اور جتنے میکسیمم بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سمندروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا، ہواؤں کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں دے دیے، بلکہ ہم اکارڈنگلی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو باد بانی کشتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی، اس میں بھی آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایک مہینہ ہواؤں کو ایک رخ پر چلاتے تھے اور ایک مہینہ ہم ہواؤں کو دوسرے رخ پر چلاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ سمندر میں باد بانی کشتی سفر کرتی کرتی ہواؤں کے ساتھ وہ کہاں دور دراز جو ہے وہ مال تجارت لے جاتی، اور پھر اسی طرح وہ مال تجارت لے آتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر میں جو ہواؤں کا نظام رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پانی کی جو مسلسل ایک مومنٹ ہے اور اس کے جو ایک کلینر ہو رہی ہے واٹر میں، اور اس کے اندر جو خوراک کا ایک نظام ہے اور اس کا سارا، تو یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساتھ ساتھ میں آگاہی دیتے جا رہے ہیں اللہ پاک، اور انسان اللہ تعالیٰ کی تمام جو کائنات ہے اس کو جتنی آگاہی انسان کو ملتی ہے اس حساب سے اس کے بینیفٹس انسان اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چونکہ یہ ذات تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہے نا، تو یہ تمہاری ضرورت پوری کرنے والا رب، ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے، تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اور نیچے کہا تھا کہ اس کو خفیہ اور عاجزی کے ساتھ پکارو، اور خوف اور طمع کے ساتھ پکارو، امید اور خوف کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق قائم کرو۔ بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کی تھی کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پچھلے رکوع کی آیت نمبر 56 میں بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ جب تمہارا ایک تعلق جڑ گیا ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان دے دی ہے وحی کے ذریعے، تو اب تمہیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اب اس اصلاح کے بعد تمہارا یہ نہیں بنتا کہ تم معاشرے میں غلط کام کرو اور تم یہ کہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس بنیاد پر معاشرے کے اندر ایک نیا فساد برپا کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو رائٹ اینڈ رانگ سارے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیے ہیں، حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بتا دیے اس قرآن میں۔ سورہ الانعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ حلال اور حرام کی تفصیلات آئی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں کہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جیسے ایک مثال ہے کہ بارش برستی ہے اور ایک بنجر زمین ہوتی ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پھر سبزہ اگتا ہے۔ اسی طرح جب تم لوگ مر جاؤ گے اور جب تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم مر کے مٹی میں مٹی ہو گئے تو پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھیں گے، تو اللہ نے کہا جیسے وہ ایک مردہ زمین ہے جس کے اندر تم بیج بھی لگاؤ گے تو وہ بیج نہیں اگے گا، لیکن جب ہمارا حکم ہوتا ہے، جب ہم پانی برساتے ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین اللہ کے حکم سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نباتات اس میں سے اگتے ہیں۔
تو اسی طرح جب اللہ کا حکم آئے گا تو تم سارے لوگ جو زمین میں مٹی ہو گئے ہوگے، وہ دوبارہ سے اسی زمین سے بالکل ایسے ہی نکلو گے باہر جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں، پودے اگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہی وہ مثال ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی فرسٹ آف ٹائم، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے اسی طرح انسانوں کو نکالا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پھر دوبارہ انسانوں کی جو نسل ہے وہ حقیر پانی کے نطفے سے چلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا جوڑا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیعم بصیرہ بعد میں اس میں روح پھونکی۔ تو انسان کا جو پیدائش کا عمل، اور پھر اس کا دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا، اور اس زمین میں جا کر اس کا پھر ریزہ ریزہ ہو جانا۔ ممزق تم، قرآن میں یہ الفاظ آئے کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اور ایک جگہ آئے ہیں کہ زلالن فی الارض، اس زمین میں تم گم ہو جاؤ گے، یعنی بالکل ختم ہو جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے پھر ہم دوبارہ تمہیں اسی زمین سے اگائیں گے، لعلکم تذکرون، یہ تمہیں قرآن اسی لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بات کی۔ تو جب تمہیں دو ٹوک بات سمجھ آ جائے، جب تمہیں کلیئر راستہ سمجھ آ جائے، تو پھر تمہیں اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، اور اسی تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور آج کا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا نوحا، یقیناً ہم ہی نے ارسال کیا تھا، ہم ہی نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو، الی قوم ہی، ان کی ہی قوم کی طرف۔ کیوں بھیجا تھا؟ فقالا، پس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، غلامی کرو اللہ کی، عابد بن جاؤ اللہ کے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آقا کا، اپنے مالک کا فرمان بردار ہوتا ہے۔ فرمان بردار، جس کو فرما بردار کہتے ہیں نا، بردار مین تھامنے والا، پکڑنے والا۔ کس کو پکڑنے والا؟ فرمان کو۔ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرمان پکڑنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ ابھی آپ دنیا کے کسی خطے میں جا کے کسی بھی انسان سے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی سے پوچھ لو کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے قرآن۔ غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن ہے، بے شک وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، بے شک وہ قرآن کو نہ مانتا ہو، لیکن یہ بات وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کا فرمان قرآن ہے۔ تو پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو۔ غلام کیا کرتا ہے؟ غلام جتنے کام کرتا ہے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے مالک کی خوشی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، صبح سے شام تک اور شام سے رات تک ہلکان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر گر جاتا ہے اور نیند میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے آواز تو نہیں دی۔ اور اس سے بڑھ کر بھی جب آقا اس سوئے ہوئے غلام کو بھی آواز دیتا ہے تو وہ ایک لمحے میں اٹھ کر کہتا ہے، جی مالک میں حاضر ہوں، جی مالک میں حاضر ہوں۔ اور ہم انسان اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جب ہمارا اللہ ہمیں پکارتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر جاتے ہیں، جب وہ ہمیں فلاح دینا چاہتا ہے، جب وہ ہمیں کامیابی دینا چاہ رہا ہوتا ہے، یہاں پر تو غلام کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ ذرا میرے پاؤں دبا دو، آؤ ذرا میرے لیے یہ کر دو، میرا بستر لگا دو، میرے لیے کھانا لے آؤ۔ اللہ یہ کام نہیں کرواتا آپ سے۔ اللہ آپ کو بلاتا ہے آؤ میرے پاس، وہ بلاتا ہے آؤ انعام لے لو بھائی، آؤ انعام لے لو۔ 5 دفعہ اللہ کو آپ کو بلا کے، مجھے بلا کے کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے با اختیار ہونے میں قطعاً کوئی اس سے
مزید اضافہ نہیں ہو جاتا ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے. اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے. یہی اللہ کا مقام ہے کہ اللہ پاک ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, اللہ صمد ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کی ضرورتوں سے پاک ہے. یہ اللہ ہمیں بلاتا ہے کہ تم آؤ کامیابی لینے کے لیے, تمہاری ضرورت ہے. تو قوم کو بتایا کہ دیکھو تم کہیں اور غلامی کر رہے ہو, کسی اور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے, کسی اور ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے تم اپنی جان بھی کھپا رہے ہو, تم اپنا مال بھی لگا رہے ہو, غیر اللہ کے لیے نذرانے چڑھاتے ہو, چڑھاوے چڑھاتے ہو, ان کی خوشنودی کے لیے صبح شام بھاگ دوڑ کرتے ہو, اپنی کمائی میں سے جا جا کے حصہ دیتے ہو, نظریں نیازیں دیتے ہو. تو بھائی یہ نہ کرو, ایک خالص اللہ کے غلام بن جاؤ. صرف ریفرنس کے طور پہ 39 سورۃ زمر اس کی آیت نمبر 2 نکالیں, پیج نمبر ہے جی 586. اللہ بتا رہے ہیں, سٹارٹ سے 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب اللہ با اختیار غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, پھر سن لو کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بالحق, الحق لے کر آئی ہے یہ کتاب, حقیقت لے کر آئی ہے, کوئی قصے کہانیاں, کوئی جھوٹ اس میں تمہیں نہیں ملے گا, اور اس کا ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ فَعْبُدِ اللَّهِ, پس غلامی اختیار کرو اللہ کی, وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ. غلام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کے ساتھ جڑ جاتا ہے, نتھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وابستگی اختیار کرو, غلامی اختیار کرو اللہ کی. کیسے؟ مخلصاً لہ الدین, اسی کے لیے خالص ہو کر, ملاوٹ سے پاک. اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے نا, اللہ کے ساتھ جو آپ کی بندگی ہے, وابستگی ہے, اس میں پھر ملاوٹ نہیں چلے گی, دوئی نہیں چلے گی. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. بڑی سمپل سی بات ہے, دوئی نہیں چلے گی. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, خالص ہو کر اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کر لو. پھر سن لو, اللہ بی اویئر, خبردار, تمہیں یہ خبر مل جانی چاہیے کہ للہ الدین الخالص, زندگیاں خالص اللہ کے لیے گزارو. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ. للہ, اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص, زندگی خالص اللہ ہی کے لیے گزارو. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا, ما لکم, نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ, الہ میں سے, غیرہ, علاوہ کوئی اور, اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے. اور الہ کے لیے 20ویں پارے کی پہلی 5 سے 6 آیات آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الہ کا ترجمہ معبود نہیں ہے, بلکہ اس معبود ترجمہ ایک لمیٹڈ ترجمہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. بلکہ معبود سے زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں. جب کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, جب کوئی آقا اور مالک ہی نہیں ہے, جب کسی نے ایک پتا بھی پیدا نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑا جائے, اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. انی, بے شک مجھے, اخافو, مجھے تو یہ خوف ہے, علیکم, تمہارے حوالے سے, عذاب یوم عظیم, کہ کہیں تم قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے پکڑ میں نہ آ جاؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچایا. قال الملاؤ, تو کہا ملاؤ, سرداروں نے, جو ان کی قوم کے سردار تھے بڑے بڑے, ان سب نے کہا, من قوم ہی, انا, کہ بے شک ہم, لنراکا, ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, کھلم کھلا واضح گمراہی میں. اب جو ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے, جو اللہ کی بات بتا رہا ہے, قوم نے یہی کیا ہمیشہ کی قوم نے کہا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو, کیونکہ جس راہ پر قوم تھی وہ راہ چھوڑ دیا,
نوح علیہ السلام نے کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد تو قوم کو محسوس ہوا کہ یہ گمراہ ہے، کیونکہ ان کا راہ قوم نے چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا راہ گم کر بیٹھا ہے۔ تو دراصل قوم اللہ کی راہ پر نہیں آ رہی تھی، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ دراصل اصل راہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ قوم الٹا خود گمراہ ہونے تھی، بجائے اس کے کہ وہ خود اپنے آپ کو تشخیص کرتی کہ ہم گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح آپ ہی گمراہ ہو گئے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم اس طرف نہ آئے۔ کالا، تو پھر نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، یا قومی، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور درد کے ساتھ، کہ ہے میری قوم، لیسا بھی، کیسے ممکن ہے میرے لیے، ضلالتن، کہ میں ہی رستے پر نہ ہوں، میں ہی رستے سے ہٹ جاؤں، ولیکنی، اور یقیناً بے شک میں، رسول من رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین کے لیے جو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہی راستے سے ہٹ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کو اللہ کے رسول نہیں چھوڑتے، یہ بعد میں قومیں چھوڑ دیتی ہیں۔ ابلغکم، اور میرا فرض کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں ابلاغ کر دوں تم کو، میں پہنچا دوں تم سب کو، رسالاتی رسالے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، رسالہ، رسالات ربی، میں اپنے رب کے وہ پیغامات جو تمہاری طرف ارسال کیے گئے ہیں، وہ پیغامات میں تمہیں پہنچا دوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور یہ کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ، اس لیے کہا کہ میں تو تمہاری قوم سے ہوں، میں کیسے تمہارے ساتھ غداری کر سکتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی باہر کا آؤٹ سائڈر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے ہر قوم میں انہی میں سے رسول بھیجے، کہ کوئی باہر سے آئے تو وہ کہے گا کہ یار یہ تو پتہ نہیں بادشاہت کے لیے آیا ہے، یہ سرداری کے لیے آیا ہے، یا ہم پر غلبہ چاہتا ہے، یا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے اس کا، لیکن رسول نے کہا دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو تم ہی میں سے ہوں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، جو باتیں تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے مجھے وہ پیغام دے دیے، تم اس پیغام کی طرف نہیں آ رہے، تو تم ان پیغام کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اور میں ان حقیقتوں کو جان چکا ہوں۔ او عجب تم، یا تمہیں یہ بات عجیب معلوم ہو رہی ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس آ گیا تم ہی میں سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر لے کر ایک شخص آ گیا، علی رجل منکم، جو کہ ایک مرد ہے تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ انذار کرے، آگاہ کرے، بتائے تمہیں، ولتتقوا، وہ کس لیے انذار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تم بچ سکو، اوپر کہا تھا نا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تاکہ تم، جس بات کا مجھے خوف ہے نا کہ تمہاری قیامت کے بڑے دن کے عذاب میں پکڑ ہو جائے گی، میں تمہیں اس لیے یہ کر رہا ہوں، آگاہی دے رہا ہوں کہ تاکہ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے اوپر ترحمون، رحم کیا جائے، یعنی جب تم اللہ کی بات مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کیا کرو؟ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموشی سے سنا کرو تاکہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ کا رحم اگر ہم چاہتے ہیں نا، یعنی یہ عذاب کے اپوزٹ چیز ہے۔ آپ آج معاشرے کے اندر لوگوں میں بیٹھیں، جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے، جس محفل میں آپ بیٹھیں گے، ملک کے حالات حاضرہ کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے
کہ ہر طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، تو لگتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہی ہے ہم پر، اللہ کا ہم پر عذاب ہی ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں کیا ملے؟ اللہ کی رحمت ملے۔ تو پھر اللہ کی رحمت تب ملے گی جب قرآن کی طرف آئیں گے، جب اللہ کی بات کی طرف آئیں گے۔ یہی رسولوں کا پیغام ہے ہر قوم کے لیے۔ ہر قوم میں جب رسول آئے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم تم پر اللہ تعالیٰ کے رسالات پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات پڑھ رہے ہیں۔ یہی بات ہم پڑھ کر آئے تھے ابھی 6 میں، سورہ الانعام میں۔ وہاں پر بھی یہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں پہنچا دوں۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 183، سورہ الانعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور یہ کہ یہی قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی قرآن کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا، اور نہیں، تَتَّبِعُوا، تم سب اتباع کرنا، السُّبُلَ، سبل اس کی جمع ہے راستوں کی، اور راستوں کی پیروی مت کرنا، فتفرقکم، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے پھاڑ دے گے۔ تو اللہ کے کتاب کی پیروی یہی اتباع عمل رسول ہے۔ فکذبوہ، اب یہ اس ساری بات کا نچوڑ آ گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا، قوم کا رویہ کیا تھا؟ فکذبوہ، بس انہوں نے تکذیب کر دی، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بتایا، تو 82 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا قوم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف عذاب نہیں بھیجتے جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا کہ قرآن ہے حجت بالغہ، قرآن ہے وہ حجت جو کہ آخری حجت کے طور پر اللہ کی بات جب تک پیش نہ کر دی جائے، یعنی اللہ اپنی بات کو آخری حجت کے طور پر انسانیت کو دیتے ہیں کہ جب تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے انسانیت کو ڈھیل دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب قوم اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کی بات کو جھٹلا دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کا جب عذاب آیا، فَأَنجَيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی، اوہو، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اب جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ کی رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے نجات دی، فی الفلک کی، کشتی میں۔ اب وہ سارا واقعہ قرآن میں اور مختلف مقامات پر بھی بیان ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یذکرون، یشکرون، کہ ہم یہ اپنی آیات جو بار بار قرآن میں مختلف انداز میں مختلف پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو مکمل بات کی آگاہی آ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم مکمل آگاہی لینے کے لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے ان تمام آیات کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں کوئی ابہام نہیں رہے گا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہے گی، کوئی شک نہیں رہے گا، اور بالکل ہمیں ساری کی ساری بات مکمل طور پر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب جرم سن لیں، جرم سن لیں۔ پچھلی دفعہ بھی یہی بات ہوئی تھی نا کہ مجرم کون ہے؟ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کے دن شفاعت کا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جب ان کو واپس بھیجا گیا تو انہوں نے کہا ہو
اب ہم اللہ کی آیات پر جا کر دنیا میں عمل کریں گے۔ تو جرم کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، کوئی اور کسی اور بات کی تکذیب آ رہی ہے یہاں پر؟ فلانی کتاب کو نہیں مانتے تھے اس لیے ان کو جہنم کا عذاب دے دیا، فلانے کی بات نہیں مانتے تھے، فلانے بڑے کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑوں کی باتوں کو قرآن میں زبردست طریقے سے ڈانٹا ہے۔ بنیاد ہی قرآن میں لوگوں نے یہ بنائی ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے اکابرین کے راستوں پر چلیں گے بھائی، ہم تو اپنے بڑوں کے، اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ نے آگے سے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگرچہ تمہارے باپ دادا نے عقل استعمال نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے نا کہ عقل استعمال کرو، یہ کہتے ہیں جی آپ بڑوں کی بات نہیں مانتے۔ اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہے جس کی بات مانی جائے؟ کون بڑا آ کے ہماری پکڑ کر سکتا ہے؟ آج مجھے بتائیں، کس بڑے کی پکڑ میں بچنے کے لیے آپ اکابرین کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کون آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ ان اکابرین کے جا کے آپ کول لوگوں کو سناتے پھرو اور کہو کہ جی آپ اکابرین کی بات نہیں مانتے، آپ اماموں کی بات نہیں مانتے؟ اللہ نے قرآن کو امام کہا ہے، قرآن ہے امام۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس قرآن سے پہلے تورات تھی امام، جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، جس میں ہدی و رحمت تھی، اور اس سے پہلے انجیل امام تھی قرآن سے پہلے، اور اب یہ قرآن امام ہے۔ امام لفظ لکھے ڈھونڈ لیں، نہ نکلے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں آیات، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں بس۔ جس ہستی نے ہماری پکڑ کرنی ہے، جس ہستی کو ہم نے جواب دینا ہے، جس ہستی نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیبس دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کذبوا بآیاتنا، میری آیات کی تکذیب کرتے رہے ہو، یہ جرم ہے تمہارا۔ میری آیات تمہیں پہنچائی جاتی رہی ہیں رسولوں کے ذریعے، یہ میرے رسولوں کی ذمہ داری تھی۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے رسولوں کی بات کے علاوہ کوئی اور بات لے کر آؤ؟ اور میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میرے رسولوں نے تمہیں میری آیات کے علاوہ بھی کچھ اور پہنچایا ہے؟ اللہ کے رسولوں نے اللہ کی آیات کے علاوہ ایک اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے سورہ الحاقہ میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ، ہمارے اوپر کوئی قول مت لگانا۔ میں بار بار اس آیت کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، کوئی اللہ کے نبی، کوئی اللہ کے رسول اللہ کی آیات میں، اللہ کی کتابوں میں نہ خود سے کمی کرتے ہیں نہ خود سے اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی، نبیوں نے اسی طریقے سے بین ہی ایک ایک حرف پہنچا دیا ہے۔ یہی اللہ کی آیات ہے، یہی قول رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قرآن۔ انہ لقول رسول کریم، اگر قول رسول ڈھونڈتے ہیں، اگر حدیث رسول ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ کی یہ الحدیث دراصل حدیث رسول ہے۔ اللہ نے اس کو قول رسول کہا ہے، یہی اللہ کی بات ہے۔ اسی کے انکار کے اوپر قیامت کے دن یا آپ ہم سب کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی پر ایمان ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور اسی کا انکار اگر آپ انکار کرو گے تو پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ اس سے اگر کوئی بات علاوہ ہوگی، جو اس سے بات ٹکراتی ہوگی، اس قول کی، اس بات کی آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی ادر دین قرآن کسی بات کے اوپر گزاری تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس بات کی دلیل کہاں سے لی تھی۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ صافات۔ لاؤ، تمہارے پاس کہاں ہے دلیل؟ قرآن لے کر آؤ، اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل آگاہی اس میں دی کہ تمہارا جرم یہ تھا اس قوم کا جس کو ہم نے غرق کر دیا، جس کو ہم نے عذاب بھیجا، کیونکہ وہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، ہماری آیات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ انہم، بے شک در حقیقت وہ کانو، وہ سارے تھے، قومن، ایسی قوم، امین، جو کہ اندھی بنی رہی، جو کہ اللہ کی آیات سے اندھی بن کر زندگی گزاری تھی۔ اس کا مطلب ہے آنکھیں بھی تھی، قرآن بھی تھا، اللہ کی آیات بھی تھی، اللہ کی وحی بھی موجود تھی، لیکن آنکھیں بند کیے رکھی اس سے۔
जो आंखें बंद करेगा उसको ही नजर नहीं आएगा ना, जो देखता भालता होगा। अल्लाह ने कुरान में बड़ी प्यारी बात की है, लम यखिरु अलैहा सुम्मा व उमयाना। अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं है जो अल्लाह की आयत के ऊपर अंधे और बहरे होकर गिर जाते हैं। अल्लाह पाक हमें इस कुरान को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।